نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ نے خاندانی عداوت اور حکومت کے لالچ میں آ کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں سمیت بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا باب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازاروں میں قیدی بن کر دیا۔ جب انہیں اسیر کر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا تو یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت کے خطبے نے شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور اس خطبے کے ایک ایک لفظ نے جابر یزیدی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ واقعہ کربلا کو بعد میں آنے والے حکمران اور نازیبیوں نے مسخ کرنے، لوگوں کے ذہن سے مٹانے اور تاریخ کے اوراق سے ختم کر دینے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن دربار یزید میں دیا گیا وہ خطبہ ہر آنے والے محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا، اور معرکہ کربلا کی یاد امت میں ہمیشہ تازہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ خیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور آل محمد کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھا تھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ تھی، اور اس واقعے کی ایک اہم کردار بھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر میں اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں زنجیروں سے باندھ کر شام لے گئے۔ انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور تمام قیدیوں کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو یزید ملعون اپنی چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آگ لگ گئی، اور انہوں نے فرمایا، اے بدبخت، تو جن ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر رسول کو انہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے انہیں دربار سے نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کے شہیدان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخرکار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا اور پردے سے باہر آ کر اپنے والد شیر خدا کی طرح ایسا دھاڑا کہ مورخین لکھتے ہیں زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بول رہے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں حضرت محمد پر اور ان کی آل اور اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جن لوگوں نے دامن حیات کو گناہوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے،
اور ہماری خلافت کے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بلائی ہے، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چاردیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عشقیان رسول زادیوں کو شہر بشہر پھرایا گیا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کی تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو نے اس بات پر کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھ سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بیڑیے ان پاک باز شہداء کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا انتخاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس خطبے کے بعد یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اہل شام کی آنکھوں میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی چنگاری جلنا شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور فرمائیں۔